معجزات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو معجزہ وہ ہے کہ پیغمبر نے دکھایا لوگوں کے تقاضے پر اور حجت تمام کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں کہ پیغمبر لوگوں کو اکٹھا کرتا پھرے کہ آؤ بھائی تم جمع ہو جاؤ، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں، میں ایک ایسی چیز تمہیں انہونی دکھاتا ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ یا کسی گلی کے کونے پہ یا کسی چوک پہ یا کسی میلے پہ یا کسی جگہ پہ پیغمبر آواز لگاتا پھر رہا ہو، اعلان کرتا پھر رہا ہو، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں، ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جو ما فوق الفطرت ہوگی، تمہاری عقل سے ماوراء ہوگی۔ ایسا کبھی پیغمبر نے نہیں کہا۔ پیغمبر کب معجزہ دکھاتا ہے؟ کہ جب حجت تمام کرتا ہے یا جب لوگوں کی طرف سے تقاضا بڑھ جاتا ہے، لوگ تقاضا کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر پیغمبر معجزہ دکھاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کب معجزہ دکھانا ہے اور کس وقت دکھانا ہے، ایک یہ بات۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا فاعل اصل میں اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کا فعل کار فرما ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت جو معجزے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ وہ جو مدد اور نصرت ہوتی ہے وہ ایک معجزے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ کشتی کو بنایا گیا، پھر کس طرح سب لوگ ڈوب گئے اس خطے کے، اس ٹکڑے کے، زمین کے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اور جو آپ کے پیروکار اور متبعین تھے ان کے ساتھ آپ کنارے پہ جا لگے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان کو کفار و مشرکین سے نجات عطا کی، ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ نے ان کی مدد اور نصرت یہ فرمائی کہ جب دریا پہ پہنچے اور راستہ دریا نے بنا دیا، آپ درمیان میں پہنچے، اس کے بعد کنارے پہ پہنچے، ادھر سے فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ بالکل خشکی کا راستہ بن گیا تھا، دو لہروں نے راستہ بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پہ پہنچے، ادھر سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان میں پہنچا اور پھر پانی مل گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد اور نصرت فرمائی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے انبیاء کی، اپنے رسول کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے مقامات پر اس طرح مدد فرمائی گئی۔ غزوہ بدر ہمارے سامنے ہے، غزوہ احد سامنے ہے، ہجرت کی رات سامنے ہے، اور پھر ہجرت کا سفر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اب یہ دوسرا نقطہ ہو گیا، یعنی پہلی بات لوگوں کا تقاضا، لوگوں کے لیے حجت تمام کرنا، تو معجزہ دکھایا گیا۔ اور دوسرا یعنی اس کی دوسری قسم جو معجزے کی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد اور نصرت فرمائی۔ اب ایک اور پہلو بھی، یعنی یہ مختلف معجزے کو دیکھنے کے، جائزہ لینے کے اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں جس طریقے سے ہم معجزے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جس پیغمبر نے جو معجزہ دکھایا، جو اس معجزے سے متعلق علم رکھنے والے لوگ تھے وہ اس پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جو پیغمبر دکھا رہا ہے، یہ دلیل، یہ برہان، یہ اس کا تعلق دنیاوی یا انسانی علم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو پھینکنا، ڈالنا، اور پھر اس کا اژدہا بننا، اور وہ جو جادوگروں نے رسیاں میدان میں پھینکی زمین پر اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور اژدہا نے ان سانپوں کو نگل لیا۔ اب وہ جادوگر تھے، انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی خاص علم ہے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کا تعلق جادو کے ساتھ نہیں ہے۔ فرعون نے اعلان کرنے والے کو بھیج دیا شہر میں، اس نے اعلان کیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک میلے کا سما بن گیا، بلکہ وہ دن بھی عید کا دن تھا ان کا۔
وہ سب لوگ جب اکٹھے ہو گئے، اب جادوگروں نے اپنے رسیوں کو ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اژدہا کو چھوڑا۔ جب یہ معجزہ رونما ہو گیا، اب اس کے بعد قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جو جادوگر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہ انہوں نے کہا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، حضرت ہارون کے سامنے جھک گئے۔ کیا کہا ہم ایمان لے آئے ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں رب العالمین بھی ہے کہ تمام جہانوں کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اب جب ایمان لے آئے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 سے لے کر 73 تک ہے، 70 سے لے کر 73 تک۔ سورۃ طٰہٰ قرآن مجید کی سورت نمبر 20 ہے۔ اس سے آگے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس بینات آ گئی، بینہ یعنی نشانیاں، یہ جو معجزے اور یہ اللہ کی طرف سے دلیل جب ہمارے پاس آ گئی، ہم اس پر اب کسی کو ترجیح نہیں دیں گے۔ فرعون سے کہا کہ ہم تجھے ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس دلائل آ گئے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر بھی ہم تجھے اب ترجیح نہیں دیں گے، یعنی اب تیرے حکم کو ہم نے نہیں ماننا۔ اور فقد ما انت قاد، جو تو کر سکتا ہے تو وہ کر ڈال، ہمیں اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جادوگروں نے کہا کہ تیرے جو فیصلے یہ تو اسی دنیا کی زندگی تک ہے نا، اس سے آگے تو تیرا کوئی فیصلہ نہیں چل سکتا۔ انا آمنا بربنا، کہ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ ہماری اس غلطی کو بھی معاف کر دے کہ تو نے ہمیں اس جادو پر مجبور کیا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ تعالیٰ سراپا خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ النحل میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ رہنے والا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ تو سراپا خیر ہے اور وہی رہنے والا ہے، وہی باقی ہے۔ باقی تو فرعون کی سلطنت ہو، وہ بھی زوال پذیر ہونے والی ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں جو بھی بڑے سے بڑا سلطان، بادشاہ، جابر، ظالم حکمران تھا، آج اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، کوئی بھی اس کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جادوگروں نے فوراً دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو اور فوراً ایمان لے آئے۔ ایمان کیوں لائے؟ انہیں اندازہ ہو گیا کہ موسیٰ جو دکھا رہے ہیں نا، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات ہے کہ جب کسی نبی نے معجزہ دکھایا، اس سے متعلق جو لوگ علم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ جو یہ نبی دکھا رہا ہے یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہے، یہ انسانی تخلیق نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا علم طب نہیں ہے، یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے کہ جو ان کے ہاتھوں پر رونما ہو رہا ہے۔